فرمائے کہ یہ سٹینڈرڈز ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. کسی کا بڑا محل دیکھ لیں, کسی کی بڑی گاڑی دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑی آسودگی میں ہے, راحت میں ہے, اس پر تو خیر ہی خیر ہے. کسی بیچارے کو فقر میں مبتلا دیکھیں, مفلسی میں دیکھیں, تو ہم نے ہی اپنا ایک معیار بنا لیا ہے کہ اسے آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں. لیکن دونوں میں صحیح ہے دیکھنا کہ جی وہ نہیں, بالکل یہ سٹینڈرڈ کسی طور پر بھی درست نہیں, چونکہ ہم خود ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر کوئی جو ہے نا ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو مفلس ہے, لاچار ہے, لیکن اسی مفلسی میں اللہ رب العزت نے اس کی عاقبت کو سنہرا بنا دیا ہے, اس کی عاقبت کو خوبصورت بنا دیا ہے. تو یہ فقر اس کے لیے کل اجر کا ذریعہ بن جائے تو یہی تو اس کی کامیابی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا, جو دین ہے, جو رب ذوالجلال کے ساتھ جو وابستگی ہے, بیسک جو تھیم ہے اس آزمائش کی وہ یہی ہے. اچھا, جیسے جیسے انسان قرب کی منازل کو طے کرتا ہے ویسے ویسے اس کی آزمائشوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہمیں انبیاء اور رسول کی ہستیاں نظر آتی ہیں. بطور خاص حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ مقربین. آگے جو حضور نے بات ارشاد فرمائی وہ بہت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ دین میں جتنا پختہ ہوتا ہے آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے, جتنا وہ کمزور ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی آزمائش کم ہوتی ہے. اب جو ہم سوچ رہے ہیں حضور علیہ السلام بالکل اس کا عکس اور اس کا اپوزٹ ذکر فرما رہے ہیں. اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آزمائش پر وہ صبر کرتے کرتے زمین پر ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں متفقن علیہ حدیث. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا اور کہتے ہیں اب میں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہوں. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک نبی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس کی امت نے ان پر اتنا زیادہ جو ہے مسالم ڈھائے, اتنا زیادہ ان پر جو ہے تکالیف ڈالی کہ وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کرتے تھے اور ساتھ کہتے تھے باری تعالیٰ میری امت پر رحم فرما. یعنی نبیوں پر ایسے ایسے بھی آزمائشیں آئی ہیں, لیکن ان آزمائشوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو درجات بلند فرماتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. یہ ایک حضور علیہ السلام کا فرمان, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب کسی بچے کی وفات ہوتی ہے, یعنی بچہ نومولود ہے اس کی وفات ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت فرشتوں سے دریافت کرتا ہے کیا تم نے اس کے بچے کی روح قبض کی؟ تو کہتے ہیں جی باری تعالیٰ تیرے حکم کی تعمیل کی. کہا تم نے ان کے دل کا ثمر قبض کر لیا. کہا اس آزمائش پر انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس حال میں بھی انہوں نے میرا شکر ادا کیا ہے, میری تسبیح بیان کی ہے, ان کے لیے جنت میں محل بنا دو. فرمایا کہ اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے. آزمائشوں میں صبر جو ہے اور نعمتوں پر شکر جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درجات کی